لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام دوست احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تلاوت کی گئی آیات بینات طیبات و طاہرات کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو ذات وجہ کائنات ہے، جو ذات شان کائنات ہے، جو ذات رفعت کائنات ہے، جو ذات جان کائنات ہے، جو ذات سید الاولین ہے، جو سید الآخرین ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، جو بدر الدجا ہے، جو رہبر و رہنما ہے، جو لا یمکن ثنا ہے، جو مکین گنبد خضرا ہے، جو راحت العاشقین ہے اور جو رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد بے حد کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، آپ کے تمام اہل بیت پر، آپ کے تمام تابعین تبع تابعین اور تمام کتب ابدال اور ان اولیاء کرام بزرگان دین کی قبروں پر، ان کی خاندانوں پر، ان کے مزارات پر، ان کی درگاہوں پر کہ جن کی بے حد محنتوں سے، جن کی بے حد کاوشوں سے، جن کی بے حد قربانیوں سے آج دین اسلام کی شمع میرے اور آپ کے گھر کے اندر روشن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بلند بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب میری اور آپ کی سانسوں کی مالا ٹوٹے اس وقت لب پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور اسی کلمے کو پڑھتے پڑھتے ایمان کی حالت میں ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچے۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح آپ تمام دوست احباب کے علم میں ہے کہ یہ محرم الحرام کا
مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے اور ان شب و روز کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا موضوع محور عنوان سبجیکٹ جو ہے وہ شان اہل بیت اور شان صحابہ ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو یکجا اکٹھا جمع ایک لائن، ایک الفاظ، ایک دائرہ کار کے اندر لے کے آئے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ تم ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے، کسی کی بھی پیروی کرو گے، کسی کے بھی پیچھے چلو گے، تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی ایگزامپل خبردار تمہارے لیے ایسی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا من رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا، اور من خلفہا، جس نے اس کی مخالفت کی، جس نے اس سے اغراض کیا، جو اس سے دور بھاگا، جس نے میرے اہل بیت کی اتباع نہ کی، جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کی، جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ مرفت نہ برتی، جس نے میرے اہل بیت کی اتباع نہ کی، جس نے ان کو پیار سے محبت سے نہ جانا، اس کی مثال کے بارے میں فرمایا ومن تخلف عنہا، جو انہا غرق، جو میرے صحابہ سے اور میرے اہل بیت سے جو دور ہو گیا، یقیناً وہ غرق ہو گیا، یقیناً وہ غرق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، انسان کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا مذہب ہوتا ہے، ایک اس کا مسلک ہوتا ہے، اور ایک اس کا مکتب ہوتا ہے۔ مذہب کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات نے الحمدللہ ہم سب کو اس مذہب سے نوازا، اس مذہبی گھرانے میں ہماری آنکھ کھولی کہ جس مذہب کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں فرمایا کہ لوگو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا میرے نزدیک اگر کوئی قابل قبول، اگر کوئی ایکسیپٹیبل، اگر کوئی دین بہتر ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور مسلک کے طور پر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سب کو اس مسلک کے ساتھ، اس مکتب کے ساتھ جوڑا کہ جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب فتنہ فساد پھیل جائے گا، جب دنیا میں تم دیکھو کہ میرے جانے کے بعد 73 فرقے بنیں گے، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے سب سے کامیاب، کامران، فاتح، اچھا، بہتر کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت، وہ مسلک، وہ طریقہ، وہ راستہ کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جماعت بھی وہ دی، ہمیں مسلک بھی وہ دیا کہ جس مسلک کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے بارے میں کے دل میں اگر وہ ساری عمر دن کو روزے رکھے، ساری عمر رات کو قیام کرے، تلاوت قرآن حکیم کرے، لیکن اگر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر بغض ہوا، اگر حسد ہوا، اگر کینہ ہوا، اگر نفرت ہوئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا،
تو اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے بعد، میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ محبت برتنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرت نہ پیدا کرنا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرے جانے کے بعد لوگ میرے صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، میرے صحابہ کے اوپر گالن گلوچ کرتے ہیں، تو تم ایسے لوگوں کے اوپر لعنت اللہ علیکم کہا کرو، تم ان کے اوپر لعنت بھیجا کرو۔ میرے بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے جو مثال دی وہ کیا کہا کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستاروں سے آج کل کا جو جدید نیویگیشن سسٹم ہے، جو انسان کو جو لوکیشن بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قدیم دور کا، پرانے دور میں لوگ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ سمندروں میں جب کشتیاں چلا کرتی تھی، سمندروں میں جب لوگ چلتے تھے تجارت کی غرض سے یا اپنے ذاتی کام کے لیے، اور لوگ جب راتوں کو سفر کیا کرتے تھے تو کون سا نیویگیشن سسٹم تھا، کون سی لوکیشن ان کے پاس تھی، کون سی رہبر و رہنمائی ان کو ہوتی تھی؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات وہی قرآن میں بتاتے ہیں کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کی وجہ سے، ستاروں سے روشنی دے کر، ستاروں سے رہنمائی دے کر لوگ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب مثال دی تو مثال میں یہی کہا کہ صحابی کالنجوم اہتدیتم، تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے ساتھ محبت کرو گے، اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھو گے، دل میں ان کے لیے اکرام رکھو گے، محبت رکھو گے، پیار رکھو گے، تو اللہ رب العزت کی ذات تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا الا ان مثل اہل بیتی، الا ان مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میرے بھائی چند گھنٹوں کا نام نہیں تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں جو لوگ غرق ہوئے وہ بھی نسبت کی وجہ سے غرق ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے، جو کامران ہوئے، جو بامراد ہوئے، جو باحفاظت رہے، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے رہے۔ کہ جو اگر تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، عزت والا رکھنا چاہتے ہو، محترم رکھنا چاہتے ہو، اکرام والا رکھنا چاہتے ہو، باوقار رکھنا چاہتے ہو، اس جہان میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت والے جہان میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں پھر مضبوطی سے اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لو، اور آپ کے صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی انسان کے کسی انسان کی خوبصورتی کے لیے اس کے جسم کی خوبصورتی بہترین اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے چہرے کے اوپر دو آنکھیں ہوں۔ اگر کوئی قد و قامت کے اعتبار سے، اگر کوئی رنگ کے اعتبار سے، اگر کوئی نسل کے اعتبار سے، اگر کوئی برادری کے اعتبار سے، اگر کوئی
قبیلے کے اعتبار سے بڑا شخص ہے، لیکن آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے چہرے پہ یا تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ نبینا ہے، مکانا ہے، یا دو نہیں ہے تو ایک ہے. آپ کہیں گے کہ اس کا جمال، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا قد و قامت کسی کام کا نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں جو انسان کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں وہ انسان کی دو آنکھیں ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی، اگر اسلام کو جسامت دی جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک انسانی شکل میں پیش کیا جائے تو یاد رکھنا کہ جس طرح انسان کے حسن و جمال کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی کمال کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی خوبصورتی بھی یہ دو آنکھیں ہیں. اور وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک آنکھ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ ہے اور دوسری آنکھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت ہے. اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. محبت کیوں کرتے ہیں؟ احترام کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کے بارے میں بغض، حسد، کینہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بزبان مصطفیٰ بتاتا ہوں. ہر جمعے میں آپ مختلف خطبہ کو، مختلف مقرروں کو سنتے ہیں، مختلف جگہ میں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے. آپ میں اکثر لوگ وہ ہیں، 70-80% لوگ وہ ہیں کہ جو مسلسل ادھر جمعہ پڑھنے والے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے نماز سے پہلے والا اور اذان کے بعد والا خطبہ سنے تو ہر جمعے کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوه من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوه من بعد غرضا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا رسول اللہ کس مومن میں اللہ سے ڈرے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوه من بعد غرضا. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نہ تو ان کو لعن طعن کرنا، نہ ان کو برا بلا کہنا، اور نہ ان لوگوں میں بیٹھنا کہ جو لوگ میرے صحابہ کو برا بلا کہنے والے ہیں. فی اصحابی لا تتخذوه من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. ان سے محبت اس لیے کرنا کہ وہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. میرے صحابہ سے محبت کس وجہ سے کرنی ہے؟ کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور ان کے بارے میں بغض نہ رکھنا، ان کے بارے میں نفرت نہ رکھنا، ان کے بارے میں کینہ نہ رکھنا. یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، کوئی بھی مجھ سے بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھتا تھا. ومن اذاهم فقد اذانی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے یوں ہی ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذا اللہ. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہی ہے کہ در حقیقت اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن اذا اللہ فیوشک ان یاخذہ. اور جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ رب العزت کی ذات اس کو خود گرفت میں کر لے گا. یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی اس قدر مضبوط ترین اور حدیث حسنہ ہے کہ ہر خطبہ جو ممبر رسول پر جمعے کے دن کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے اور اس خطبے میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے گھرانے، اہل سنت و جماعت کے گھرانے اللہ کے خاص فضل و کرم سے وہ گھرانے ہیں کہ
کہ جن گھرانوں میں آپ کو صحابہ کے نام والے بیٹے بھی ملیں گے، صحابیہ کے نام والی بیٹیاں بھی ملیں گی، اور اہل بیت کے ناموں کے نام بھی ملیں گے، اہل بیت کے ناموں سے بیٹے بھی ملیں گے، اور اہل بیت کے ناموں سے بیٹیاں بھی ملیں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان کا ادب و احترام بھی کرنا جنہوں نے مجھے بیٹیاں دی، ان کا ادب و احترام بھی کرنا جنہوں نے مجھے بیٹیاں دی، اور ان کا ادب و احترام بھی کرنا جن کو میں نے اپنی نخل جگر دی ہے۔ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی بیٹیاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں دی، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جن کے نکاح میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی، اپنی نخل جگر دی، وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیدر قرار جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھی محبت ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، اور ان کے بارے میں بھی محبت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی۔ اسی لیے یہ سعادت، یہ خوش قسمتی، یہ خوش نصیبی صرف اور صرف اہل سنت کے حصے مقدر میں ہے کہ آپ کو ان کے گھروں سے حسن و حسین بھی ملیں گے، اور آپ کو ان کے گھروں سے علی المرتضی عثمان غنی اور جناب عمر فاروق بھی ملیں گے، سارے کے سارے ملیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی کہ اگر اصحاب النجوم میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور میرے بھائیوں ستارہ کس وقت چمکتا ہے؟ ستارہ اس وقت چمکتا ہے جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی تقویت چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، تو خدا را اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی نگاہوں کو پاک اور پوتر اور صاف رکھیے گا۔ ہر قسم کی اپنی زبان کو بھی صاف رکھیے، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیے۔ کسی ایسے غیرے کی گفتگو سن کر، کسی ایسے ذاکر کی گفتگو سن کر خبردار، جو آپ نے اپنے دلوں کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں، کسی ایک اہل بیت کے بارے میں اگر آپ نے اپنے دل کے اندر ایک رائی کے کروڑواں حصہ بھی اگر آپ نے اپنے دل کے اندر بغض اور حسد پیدا کیا، اعلیٰ حضرت پہلے بات بتائی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے کروڑواں حصہ بھی اگر کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر بغض حسد اور کینہ ہوا، تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ اور ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں کریں؟ ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیوں کریں؟ ہم اس لیے محبت کریں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اور آپ کے جرانے کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی اور آپ کے در والوں کے ساتھ بھی محبت کرو، قربت کرو۔ کیوں میرے بھائیو؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کو ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کی سیرت بالکل کامل ہو۔ اگر میرے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر والی زندگی ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر
جنگوں میں کیسے تھے، غزوات میں کیسے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کی تجارت کیسی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کی سیاست کیسی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کس طرح کیا کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر جب کوئی ناراض ہوتا تھا صلح کس طرح کروایا کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں تجارت صحابہ کے ذریعے پتہ چلی، آپ کی معاشرت صحابہ کے ذریعے پتہ چلی، آپ کی معیشت صحابہ کے ذریعے پتہ چلی، آپ کے غزوات، آپ کی جنگیں، آپ کے صبح و شام یہ آپ کے صحابہ کے ذریعے سے پتہ چلا۔ لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی تنہائی، آپ کی جلوت، آپ کی شب و روز، آپ کا وضو کرنا، آپ کا غسل کرنا، آپ کا تہجد پڑھنا، یہ صرف اور صرف بتایا ہے تو آپ کے گھر والوں نے بتایا ہے۔ ہم نہ تو صرف اور صرف اہل بیت کو پکڑ کے رکھیں اور نہ صرف اور صرف صحابہ کرام کو پکڑ کے رکھیں، نہیں میرے بھائیوں، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہمارے ایمان کی تکمیل ہم اس وقت تک ہو سکتی ہے، ہماری تکمیل اور مکمل ایمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی محبت نہ آ جائے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کوئی پروگرام، کوئی محافل ہوتی ہے تو جو سٹیج اہل سنت کا ہوتا ہے آپ کو ادھر سے شان صحابہ بھی سننے کو ملے گی اور شان اہل بیت بھی سننے کو ملے گی۔ کیوں کہ ان دونوں کے پیچھے قرآن بھی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ اهْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے اگر میرے بھائیوں کوئی کتنی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کوئی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد، کوئی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد، کوئی بڑی شہرت کی بلندیوں پہ چلے جانے کے بعد، کوئی بڑا نامور خطیب ہو جانے کے بعد، کوئی بڑا نامور مقرر ہو جانے کے بعد، بڑی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی اگر اس کو وہ تعلیم، وہ ڈگریاں، وہ اس کی شان و شوکت، وہ اس کا مال و دولت، وہ اس کا بڑا عہدہ اگر اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اگر اس کی مال و دولت، اس کی اولاد، اس کے جگیر دارن سارا کچھ اگر پاک پیغمبر سے دور کر رہا ہے، اگر صحابہ سے دور کر رہا ہے، اگر اہل بیت سے دور کر رہا ہے تو واللہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ نام و نمود، یہ بالکل فضول ہے۔ اگر آپ کو آپ کی تعلیم اللہ سے، اس کے پاک پیغمبر سے، صحابہ سے، اہل بیت سے دور کر رہی ہے تو پھر یہ تعلیم نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور اس ساری بات کو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے بڑا ہی خوبصورت بیان کیا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور یعنی وہ تعلیم جو آپ کو اللہ سے، اس کے پاک پیغمبر سے، اس پاک پیغمبر کے صحابہ سے، اس پاک پیغمبر کے اہل بیت سے دور کرے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور اگر یعنی آپ کی تعلیم، آپ کی اولاد، آپ کی کتابیں، آپ کی ڈگریاں، یہ سارا کچھ اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اگر پاک پیغمبر سے دور کر رہا ہے، اگر اس کے صحابہ کی سیرت کو دیکھ کے اگر آپ اس میں سے تانوزن کر رہے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کے اندر نقص نکال رہے ہیں تو میرے بھائی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں، پھر یہ تو فتنہ ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ مدین نے پوچھا دل سے کہ بتا کیا حسین ہے، تڑپ تڑپ دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ،
शान अहले बैत देख, सभी के सभी बे मिसाल, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, सभी बड़े ये कहेंगे बहुत बड़ा हुसैन है, बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग, अजब लड़ी है जंग यजीद ने हुसैन से, अजब लड़ी है जंग यजीद ने हुसैन से, होगी इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। और अफजल है घराना सब जहां से हुसैन का, अफजल है घराना कुल जहां से हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। यूं ही नहीं जहां में चर्चे हुसैन के, यूं ही नहीं जहां में चर्चे हुसैन के, कुछ देख कर जमाना हुआ है हुसैन का। और करोड़ों सर है, करोड़ों सर है जिन्हें बचाती है नमाज, नमाज को जो बचाए वो है सर हुसैन का। और मट्टी में मिल गए, मट्टी में मिल गए यजीद इरादे, मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का। और मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, महशर में उसी को चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मेरे भाइयों, अपने दिलों को अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके अहले बैत की भी और आपके सहाबा की मोहब्बत से भी अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। यही ईमान की मजबूती है, यही ईमान की तकमील है, और यही अहले सुन्नत वल जमात की निशानियों में से एक निशानी है। आखिरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि आपके नाना जान ने फरमाया था कि क़यामत के करीब बहुत सारे फितने फसाद उठेंगे, बहुत से फिरके उठेंगे, आप जरा कोई निशानी, कोई अलामत तो बता दें कि कौन हक पर होगा, कौन दुरुस्त होगा, कौन सही होगा। इतना खूबसूरत तरीन जवाब दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। मेरे इमाम बोलने लगे कि आप देख लेना कि जिनकी ज़बानों पर, जिनकी ज़बानों पर मेरे नाना जान के ऊपर और उनके सहाबा के ऊपर दुरूद और सलाम होगा, वही हक वाले होंगे, वही सीधे रास्ते वाले होंगे, वही सिरात मुस्तकीम वाले होंगे। तो मेरे भाइयों, अपनी जुबानों को अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम से मुअत्तर कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद और सलाम पढ़ा करें और अपने दिलों को तमाम सहाबाए किराम से और तमाम अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर कीजिए। अपने दिलों में किसी किस्म का कोई बुग़्ज़, कोई हसद, कोई कीना ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की बुलंद बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको अपने अहकामात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।